اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے۔ آج ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے آرام، صحت، مال، اولاد، ہر طرح کی خوشیاں عطا کری، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، تو پھر فرمایا اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کر کے بے مثال گویا کہ نمونہ کے طور پر پیش کیا۔ پھر فرمایا اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے باغات، کھیتی اور آپ کے جانور، بھیڑ بکری اور یہاں تک کہ چرواہ جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں میرا مال ہلاک ہو گیا، تو اب آپ نے کیا فرمایا؟ پاک پروردگار یہ سب مال تیرا تھا، اے اللہ تو نے عطا کیا تھا اور وہی تو اس کا مالک حقیقی ہے۔ فرمایا جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے، جب چاہے لے لے، مجھے اس میں کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا عظیم الفاظوں کے ساتھ شکر ادا کیا۔ تو ہم سے بھی اگر کوئی نعمت چھن جائے یا کوئی نعمت چلی جائے تو ہمیں آہ و پکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا تھا تو نے لے، تیرا ہی مال تھا، تیری راہ میں چلا گیا، تو نے واپس لے لیا، تیرا میں اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا گیا اس کے بعد آپ کی اولاد ایک مکان میں موجود تھی، اچانک زلزلہ آیا اور مکان گر گیا اور آپ کی اولاد فوت ہو گئی۔ مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں پر فرمایا کیا حال گزرا ہوگا؟ فرمایا جسم چکنے چور ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، سر پھٹ گئے، خون کے فوارے چلے، لیکن یہ حال بھی سن کر آپ نے صبر کا کمال کا مظاہرہ کیا اور وہی الفاظ زبان پر کے سب کچھ پاک پروردگار تیرا ہی دادو تو جو چاہے فیصلہ کر دے۔ یعنی سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے حالات ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن بے صبری نہیں کی، آہ و پکار نہیں کیا۔ فرمایا جب انسان کا اس وقارب انتقال کر جاتے ہیں تو فرمایا اس پر انسان اگر صبر کرتا ہے اللہ دو اجر عطا کرتا۔ فرمایا ایک تو اس بات پر کہ جو اسے غم پہنچا، والد کا، والدہ کا، بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا اگر دنیا سے چلا جائے تو فرمایا کتنا غم لگتا ہے انسان۔ یہ جان کے قریب کا رشتہ اور بہت قریب کا رشتہ جو جدا ہوتا ہے تو فرمایا پھر یہاں غم ہوتا ہے۔ فرمایا اس پر جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر عطا کرتا ہے، اور دوسرا اس پر صبر کرتا ہے اللہ تیرا ہی دیوا تھا، اے اللہ تو نے ہی واپس لے لیا، اے اللہ اس پر بھی تیرا شکر ادا کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دو اجر عطا فرماتا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا آج ایوب علیہ السلام علیل ہوئے اور اس علالت کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ہمیں اگر کوئی بیماری آ جائے تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ معمولی سا جو آپ کو بخار ہوتا ہے، فرمایا اس بخار کی عالم میں اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندے کو اجر عطا کرتا ہے۔ فرمایا اس کے گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے کانٹا چبھ جاتا ہے، وہ کانٹے کے لگنے پر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز تمہیں اجر عطا فرمائے۔ یعنی کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر یاد رکھے اہل علم کا، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کی بارگاہ کا قرب رکھنے والے اور اس منزل اس مقام کو سمجھنے والوں کے لیے چاہیے کہ صبر کریں، زبان پر شکوہ نہ لائیں، زبان پر بے صبری کے الفاظ کبھی بھی نہ لائیں، بلکہ صبر کرے۔ یہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی، آپ کے حالات، یہ آپ سے پیش کرنے کا مقصد ہمیں انبیاء علیہ السلام کی مقدس جو زندگی تھی اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کتنے برگزیدہ انبیاء اور رسول انہیں تکلیف پہنچی، چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں دراز کرتے اللہ یہ صبر بھی تو نے عطا کیا اور اے اللہ تو مزید عطا کر سکتا ہے، لیکن نہیں، صبر عطا کیا۔
صبر کیا، کوئی زبان کا جملہ نہ لائے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اس کی دی ہوئی چیزیں اس نے لے لی، اس کا حق ہے، وہ مالک ہے، وہ حقیقی مالک وہی ہے۔ تو یہی ہمیں بھی چاہیے۔ دعائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔